بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤتفکۃ اہوی فغشاها ما غشا، اور الٹی ہوئی بستی کو پٹک دیا تو آن پڑا اس پر جو کچھ آن پڑا۔ آیت نمبر 53 اور 54 میں اشارہ ہے حضرت لوط کی قوم کی بستی کی طرف کہ جن کو ان کی نافرمانی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لوط کی قوم ایک انتہائی قبیح فعل کے مرتکب ہوا کرتے تھے اور بجائے عورتوں کے اپنی جنسی خواہش کے لیے مردوں کی طرف رغبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی اسی طریقے سے کی اور چند فرشتوں کو بھیجا کہ جو انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور جب یہ بستی میں داخل ہوئے حضرت لوط کے مہمان بنے تو ان کی شکلوں کو دیکھ کر حضرت لوط کو پریشانی ہوئی، اس وجہ سے کہ جب میری قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ نوجوان خوبصورت چہروں والے میرے مہمان بنے ہیں تو وہ حتماً آ کر مجھ سے ان کا مطالبہ کریں گے۔ حضرت لوط نے ان کو چھپا لیا، لیکن خبر ان کی قوم تک پہنچ گئی اور وہ قوم دوڑی دوڑی آئی حضرت لوط کے پاس اور مطالبہ کرنے لگے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ توجہ فرمائیے، سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے ہم شروع کرتے ہیں اس قوم کا مختصر قصہ تاکہ تصویر واضح ہو جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے اور اپنے آپ کو اپنی قوم کے مقابلے میں ناتوان محسوس کیا اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور لوط کی قوم لوط کے پاس آئی تیزی سے دوڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے حضرت لوط کی طرف آنے میں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے قبل قوم لوط برے کام برے عمل انجام دیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے ان کی حالت دیکھی تو کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، یعنی تم ان سے شادی کرو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری عمل رکھا ہے اس راستے پر چلو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، پس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس برائی سے پرہیز اختیار کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں اور ان کو اس اپنی بدفعلی کے لیے مجھ سے طلب نہ کرو، مطالبہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے ایک بھی سمجھدار شخص نہیں ہے کہ جو صحیح سوچ رکھتا ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو یہ قوم اپنی اس سرمستی میں حضرت لوط سے کہنے لگے کہ اے لوط، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، تو حضرت لوط کہنے لگے کہ کاش میرے پاس تمہارے خلاف تمہارا مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی محکم جگہ پر پناہ لے سکتا جہاں پہ تم نہ پہنچ سکتے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اب یہاں پر جب قوم لوط کی حالت دیکھی تو وہ مہمان بات کرنے لگے جو اللہ کے فرشتے تھے، اور انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ اے لوط آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں
اور یہ جو تیری قوم ہے یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ ایسا کریں کہ جب رات کا کچھ وقت گزر جائے تو آپ اپنے خاندان کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خانوادے کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، اور کوئی پیچھے نہ رہے سوائے آپ کی بیوی کے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ حضرت 2 بیویاں جن کی قرآن نے مثال دی ہے کافروں کے لیے، اور دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں، ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ سوائے آپ کی بیوی کے باقی سب چلے جائیں گے۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، کہ یقیناً آپ کی بیوی پر وہی عذاب آئے گا کہ جو آپ کی باقی قوم پر آئے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور اس عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، اور کیا صبح بہت قریب نہیں ہے؟ اور پھر قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کی کہ اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ بنا کے رکھ دیا، یعنی ہم نے اس بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے اس بستی پر پکائی ہوئی مٹی کے پتھروں کا میہ برسا دیا، بارش برسا دی۔ اور یہ جو ہے ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا، یعنی اس بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، پٹکا کے رکھ دیا۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو سورہ نجم کی اس آیت میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آیت نمبر 53 اور 54، والمؤتفقہ، مؤتفقہ یعنی الٹی ہوئی بستی۔ اور روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو زمین سے اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر دوبارہ الٹا کر اس کو زمین پر پٹک دیا، اور یہ قوم اپنے اس قبیح فعل اور قبیح خواہشات سمیت نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط اور ان کے خاندان والوں کو، جو بہت ہی قلیل تعداد میں ان پر ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یہ قصہ ہے حضرت لوط کی قوم کا، جس کی طرف سورہ نجم میں فقط اشارہ ہوا۔ قوم عاد کی طرف اشارہ کیا، قوم سمود، اس کے بعد قوم نوح، اور پھر قوم لوط۔ یہ مثالیں دی کہ ان بستیوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔